نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آنتوں کا انفیکشن ہو جائے تو دہی کا استعمال کریں، انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ کم کھانا، زیادہ چلنا اور کم بولنا حکمت کی نشانی ہے۔ جو عورتیں اپنا رنگ گورا کرنا چاہتی ہیں وہ سونف والا دودھ پیا کریں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر بیماری آنے سے پہلے کرو۔ جن کو سر میں درد رہتا ہو وہ انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ سکون دل اکثر سادہ زندگی اور صاف نیت میں ملتا ہے۔ برے وقت میں کسی سے امید مت رکھو کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کمزور بنا دیتا ہے۔ ہر درد دوا سے نہیں، کبھی کبھی دعا سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قبض رہتی ہو یا پیٹ میں گیس ہو تو گنے کا جوس پئیں، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حکمت یہ نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ کب خاموش رہنا بہتر ہے۔ گھٹنوں یا جوڑوں میں درد کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایلو ویرا کھائیں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تندرستی ہزار نعمت ہے اور بے سکونی ہزار بیماریوں کی جڑ۔ شوگر کے مریض کے لیے کولڈ ڈرنک زہر سے کم نہیں، اس لیے ان کا استعمال کم کریں۔ دل کو صاف رکھو کیونکہ اکثر بیماریوں کی ابتدا فکر سے ہوتی ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال استعمال کریں۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں اور عرق گلاب استعمال کریں، پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ لسی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے، پیشاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور قبض نہیں ہوتی۔ جو لوگ رات کو زیادہ چاول کھاتے ہیں ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے اور معدہ کمزور ہوتا ہے۔ جن کا بلڈ پریشر لو اور جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہو ان کے اندر خون کی کمی ہے۔ جو عورت یہ چاہتی ہو کہ میک اپ اتارتے وقت چہرہ خراب نہ ہو وہ کچے دودھ کا استعمال کرے۔ جن بچوں کو سبق یاد نہ رہتا ہو وہ صبح کو دہی کھایا کریں، اس سے یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ مردانہ کمزوری یا وائٹ سیل میں کمی ہو جائے تو ملٹھی دودھ کے ساتھ کھا لیں، طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بدن میں تھکاوٹ یا کمزوری محسوس ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پیو، بدن میں دوبارہ چستی آ جائے گی۔ جن کو بواسیر یا قبض کا مسئلہ ہو وہ پانی ٹھنڈا نہیں گرم کر کے پئیں۔ معدے میں بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو پانی میں سونف شامل کر کے پیو، معدے کی گرمی دور ہو جائے گی۔ سفید آٹے کی روٹی ربڑ کی طرح سخت ہو جاتی ہے جسے کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ۔ اگر بخار میں باڈی ٹمپریچر کم نہیں ہو رہا تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لیں، بخار اتر جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ جوانی ہمیشہ قائم رہے تو کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جو عورت حاملہ ہو وہ کھیرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اس سے بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ دماغی تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو میٹھے آلو شکرقندی ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ ریڑھ کی ہڈی درد کرنے لگے تو دیسی مرغی کا گوشت کھاؤ، ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ خون گاڑھا رہتا ہو تو ادرک والا پانی رات کو پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو وہ ہری مرچ کھانے میں ضرور کھائیں، یہ سانس کی بیماری سے بچائے گی اور خون نہیں جمنے دے گی۔ جن کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ کھیرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، یہ بہت مفید ہے۔ خون کی کمی اور پیشاب کے انفیکشن سے بچنا چاہتے ہو تو دہی کا استعمال روزانہ کیا کرو۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار بنانا چاہتے ہو تو بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بالوں میں لگا لو۔ کھانسی زیادہ ہونے لگے تو کلونجی والے پانی کا ایک گھونٹ پی لو، کھانسی فوراً دور ہو جائے گی۔ ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط بنانا چاہتے ہو تو دودھ میں شہد ملا کر پیا کرو۔ جو لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ جن کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے تو وہ پکے ہوئے کیلے کھائیں، اس سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔
ابلے ہوئے چاول کھانے سے گرمی کا احساس کم ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی جلد کو گورا بنانا چاہتے ہو تو گائے کی چربی سے ہاتھوں کی مالش کرو، اس سے سانولے ہاتھ گورے ہو جائیں گے۔ اگر بات کرتے ہوئے منہ سے بدبو آئے تو بنا چینی کے لیمن جوس بنا کر پئیں، بدبو دور ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی کمر میں درد نہ ہو تو نہار منہ 1 عدد جاپانی پھل کھاؤ۔ چہرے کی جلد چمکدار اور پرکشش بنانا چاہتے ہو تو کھیرے اور لیموں کا رس ملا کر پیا کرو۔ جن کا معدہ کمزور ہو وہ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پیا کریں، ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جسم میں بلغم یا ریشہ ہو تو انگور کھاؤ، اس سے ریشہ ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں میں چڑچڑا پن زیادہ ہو وہ آلو بخارے کا جوس بنا کر پیا کریں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ریڑھ کی ہڈی مضبوط بنانا چاہتے ہو تو تکیے کے بغیر سونے کی عادت ڈالیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض مکئی کا استعمال کیا کریں، یہ خون کی کمی دور کرتی ہے۔ نزلہ زکام یا گلے میں خراش ہو تو تازہ گنے کا رس پی لو، یہ بہترین علاج ہے۔ معدہ مضبوط بنانا چاہتے ہو تو صبح ناشتے میں تھوڑا سا جامن کھا لیں، اس سے غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جن کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور آگے آئے گا۔ نکسیر کا خون بند نہ ہو رہا ہو تو ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھیں، خون بند ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہو تو صبح کا ناشتہ ٹائم پر کریں۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کینسر کی بیماری ہو وہ روزانہ اجوا کھجور کھائیں، آہستہ آہستہ بیماری دور ہو جائے گی۔ خاموشی اکثر ان سوالوں کا جواب ہوتی ہے جو لفظوں سے نہیں دیے جا سکتے۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، لوگوں کے بغیر بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ عزت ہمیشہ کردار سے ملتی ہے، دولت سے نہیں۔ جو شخص صبر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کی ہر جنگ جیت لیتا ہے۔ دل صاف ہو تو چہرے کی خوبصورتی خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ رشتے الفاظ سے نہیں، احساس اور اعتماد سے قائم رہتے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، لباس سے نہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، بس حوصلہ قائم رکھو۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا۔ حکمت مند وہ ہے جو اپنی زبان، اپنے غصے اور اپنی خواہشات پر قابو رکھے۔ جسم کی تھکن آرام سے ختم ہوتی ہے مگر دل کی تھکن صرف سکون سے۔ سادہ غذا اور پاکیزہ نیت لمبی زندگی کا راز ہے۔ ہر بیماری دوا نہیں مانگتی، کچھ درد صرف محبت اور توجہ سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو شخص وقت پر سوتا اور وقت پر جاگتا ہے وہ آدھی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں سے بھی سبق سیکھ لے۔ پریشانی دل کو کمزور اور شکر دل کو مضبوط بناتا ہے۔ صحت مند جسم میں ہی روشن سوچ اور مضبوط ارادے جنم لیتے ہیں۔ سب سے بہترین دوا مسکراہٹ، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ حکمت یہ ہے کہ انسان بولنے سے پہلے سوچے اور غصے سے پہلے صبر کرے۔ صحت کا خزانہ وہی سنبھال سکتا ہے جو اپنی عادتوں کو سنوار لے۔ کم کھاؤ، غم کم کرو اور زیادہ مسکراؤ، یہی اصل زندگی کا راز ہے۔ دل کی صفائی جسم کی صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو شخص شکر گزار رہتا ہے اس کے دل میں سکون خود آ جاتا ہے۔ ہر تھکن نیند سے نہیں جاتی، کچھ تھکن محبت اور دعا سے ختم ہوتی ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو زیادہ بولے بلکہ وہ ہے جو صحیح وقت پر خاموش رہے۔ صحت صرف جسم کی نہیں، خیالات کی بھی ہونی چاہیے۔ غصہ انسان کو کمزور کرتا ہے جبکہ صبر اسے مضبوط بناتا ہے۔ اچھی صحبت، اچھی غذا اور اچھی نیت کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ حکمت یہ نہیں کہ ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے بلکہ یہ ہے کہ مشکل میں بھی سکون قائم رہے۔ جو شخص اپنی عادتوں کو بدل لیتا ہے وہ اپنی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔
زیادہ فکر جسم کو تھکا دیتی ہے اور زیادہ شکر روح کو طاقت دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے، ضد پر قائم نہ رہے۔ سکون بازاروں میں نہیں، اپنے اندر کی خاموشی میں ملتا ہے۔ جو اپنے نفس پر قابو پا لے وہ دنیا کی بڑی جنگ جیت لیتا ہے۔